سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں نے ڈرائیور سے پوچھا آپ کتنے وزرائے اعظم کے ساتھ ڈیوٹی کر چکے ہیں؟ اس نے سر کھچایا اور بولا میں 7 وزیر اعظموں کا ڈرائیور رہ چکا ہوں۔ میں نے 3 درجن سے زائد عالمی لیڈروں کو بھی ایئرپورٹ سے اوان صدر وزیر اعظم ہاؤس اور وہاں سے واپس ایئرپورٹ پہنچایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کام کیا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا دونوں کے ساتھ، دونوں ادوار میں کام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف میں کیا فرق تھا؟ وہ مسکرایا اور اس نے دونوں کی شخصیت کا تجزیہ شروع کر دیا۔ ہم لوگ پوری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، ہم خود کو اپنے دوستوں اور دشمنوں تک سے چھپا سکتے ہیں اور ہم دنیا کو جیلی اور نقلی مسکراہٹ سے بھی بہلا سکتے ہیں، مگر ہم خود کو اپنے ڈرائیوروں سے نہیں چھپا سکتے۔ ہم لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان پر مسکراہٹیں نچھاور کرتے ہیں، مگر ہم یوں ہی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، مسکراہٹوں، شکریہ اور بائے بائے کے ماسک اتار کر سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور ہمارا اصل چہرہ پوری طرح ننگا ہو جاتا ہے، ہمارا اصل سامنے آ جاتا ہے اور اس اصل کا پہلا گواہ ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے۔ آپ دنیا بھر کے ڈرائیوروں کی عادتیں نوٹ کیجئے، آپ کو ان میں 3 چیزیں مشترک ملیں گی۔ آپ یوں ہی گاڑی میں بیٹھیں گے، ڈرائیور بیک مرر سے آپ کے چہرے کو غور سے دیکھیں گے، یہ اس وقت تک آپ کے چہرے کا ننگا پن دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ کا اصل روپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ جب بھی کسی جگہ رکتے ہیں یا گاڑی سے اتر کر دوسرے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ دونوں چند لمحوں میں آپس میں اپنی معلومات کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ یہ سفر کے دوران اپنے صاحب کے بارے میں جو محسوس کرتے ہیں، یہ نہایت ایمانداری سے وہ سب کچھ اپنے ڈرائیور بھائی کو بتا دیتے ہیں اور وہ یہ معلومات شام تک پورے شہر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تیسرا، ڈرائیوروں کی ججمنٹ بہت تیز ہوتی ہے۔ آپ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر آپ اپنے ڈرائیور کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ چہرے پڑھنے کا ماہر ہوتا ہے۔ یہ دھوکے باز، جھوٹے، فریبی اور اچھے، نیک اور ایماندار شخص کو فوراً پہچان جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اگر کسی شخص کے بارے میں اصل اور مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ڈرائیور کو اعتماد میں لینا چاہیے اور وہ آپ کو جو معلومات دے گا وہ 100% سالٹ ہوگی۔ مجھے چند سال قبل وزیر اعظم ہاؤس کے ایک ڈرائیور سے ملاقات کا موقع ملا۔ یہ کسی کام کے سلسلے میں میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے موجودہ اور سابق صاحبوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ بتاتا چلا گیا اور میں حیران ہوتا گیا۔ میں نے اس سے محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے بارے میں خصوصی طور سے پوچھا۔ اس کا کہنا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو بہت ڈاڈی یعنی سخت خاتون تھی، لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ درجنوں لوگوں کی موجودگی میں اپنے سٹاف کو جھڑک دیتی تھی۔ انہوں نے ایک بار اپنے پرنسپل سیکرٹری کو ایک قمیض دی اور میچنگ دوپٹے خریدنے کا حکم دے دیا۔ وہ بیچارہ اس معاملے میں کوڑا تھا، وہ 2-3 دوپٹے خرید لایا مگر محترمہ کو پسند نہ آئے، لہٰذا انہوں نے گاڑی میں میرے سامنے انہیں جھاڑ پلا دی۔ وہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں گاڑی رکوا کر ناپسندیدہ افسروں کو نیچے بھی اتار دیتی تھی، جبکہ میاں نواز شریف ان کے برعکس ایک نرم طبع انسان تھے، غصہ پی جاتے تھے۔ میں نے میاں نواز شریف سے متعلق کوئی دلچسپ واقعہ سننے کی درخواست کی۔ اس نے ہنس کر بتایا یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ سعید مہندی صاحب اس وقت راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم اور محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی۔ بی بی ان دنوں میاں نواز شریف کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد میں جلوس نکالتی تھی، یہ لانگ مارچ بھی کر دیتی تھی۔ میاں صاحب ان جلوسوں سے بہت تنگ تھے۔ محترمہ نے ایک دن راولپنڈی میں جلوس نکالنے کا اعلان کر دیا۔ میاں نواز شریف نے سعید مہندی کو حکم دیا آپ بی بی کو روکیں گے۔ سعید مہندی نے پوری کوشش کی مگر بی بی انتظامیہ کو چکمہ دے کر راولپنڈی پہنچ گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں آ گیا اور اس نے بی بی کو بے تحاشا کوریج دی۔ میاں صاحب سعید مہندی سے ناراض ہو گئے۔ مہندی صاحب انہیں مل کر اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے تھے مگر میاں صاحب ان سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ میاں صاحب کے سیکرٹری مہندی صاحب کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے، یہ روز سعید مہندی کا نام وزیر اعظم کی ملاقاتوں کی فہرست میں ڈال دیتے تھے لیکن میاں صاحب ان کا نام کاٹ دیتے تھے۔ سیکرٹری صاحب نے آخر میں میری مدد لی۔ انہوں نے مجھ سے کہا میاں صاحب آج وزیر اعظم ہاؤس سے ایئرپورٹ جائیں گے، تم نے مہندی صاحب کو گاڑی میں بٹھا لینا ہے۔ سیکرٹری صاحب کو یقین تھا میاں نواز شریف مہندی صاحب کو کم از کم گاڑی سے نہیں اتاریں گے۔ پروگرام کے مطابق میاں صاحب گاڑی میں بیٹھے اور دوسرا دروازہ کھول کر سعید مہندی بھی اندر بیٹھ گئے۔ اگلی سیٹ پر سیکرٹری صاحب بیٹھ گئے۔ ہم پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلے۔ پروٹوکول کے مطابق وزیر اعظم اور صدر 24 منٹ میں ایئرپورٹ
پہنچتے ہیں اور انہیں وقت پر پہنچانا میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ سعید مہندی نے گفتگو شروع کر دی۔ میاں نواز شریف نے دوسری طرف منہ پھیر لیا مگر مہندی صاحب بولتے رہے۔ میاں نواز شریف کی عادت ہے جب غصے میں آتے ہیں ان کے کان سرخ ہو جاتے ہیں۔ میں بیک مرر میں دیکھ رہا تھا، میاں صاحب کے دونوں کان سرخ تھے۔ میں ڈر گیا۔ سیکرٹری صاحب کا رنگ بھی فاق تھا مگر سعید مہندی مسلسل بول رہے تھے۔ اس دوران میاں نواز شریف کی برداشت جواب دے گی۔ وہ مہندی صاحب کی طرف مڑے اور انہوں نے غصے سے کہا، مہندی صاحب آپ کو میرے احسانات یاد نہیں؟ میں نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا؟ میاں صاحب اس کے بعد اپنے وہ تمام احسانات دہرانے لگے جو انہوں نے مہندی صاحب پر کیے تھے۔ مہندی صاحب چپ چاپ سنتے رہے۔ وزیر اعظم جب تھک گئے تو مہندی صاحب ان کی طرف دیکھا اور میاں صاحب سے مخاطب ہوئے، میاں صاحب یاد رکھے مجھ پر یہ تمام مہربانیاں میرے اللہ نے کی ہیں، آپ صرف وسیلہ تھے۔ میں وسیلہ بننے پر آپ کا صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں مگر میرا شکر صرف میرے اللہ کی امانت ہے۔ یہ سن کر میاں نواز شریف نے چند لمحوں کے لیے منہ پھیر لیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے، پھر انہوں نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حکم دیا، گاڑی روک دو۔ ہم لوگ اس وقت فیض آباد کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فیض آباد کا پل بھی ابھی نہیں بنا تھا اور راول ڈیم چوک سے لے کر فیض آباد تک ویرانہ ہوتا تھا۔ میں نے گھبرا کر سیکرٹری صاحب کی طرف دیکھا، وہ بھی انتہائی پریشان تھے۔ ہم پروٹوکول کے ضابطوں کے مطابق وزیر اعظم کی گاڑی راستے میں نہیں روک سکتے تھے، لہٰذا میں نے گاڑی چلاتا رہا۔ میاں صاحب نے مجھے دوسری بار سخت لہجے میں حکم دیا، گاڑی روکو۔ میں نے سعید مہندی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر سکون اور اعتماد تھا۔ وہ ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے گاڑی روک لی۔ ہمارے رکتے ہی پروٹوکول اور سیکورٹی کی تمام گاڑیاں روک گئی۔ کمانڈو نے نیچے کود کر پوزیشن سنبھال لی۔ میاں صاحب گاڑی سے اترے اور سڑک سے نیچے اتر گئے۔ سامنے جھاڑیاں تھیں، وہ جھاڑیوں میں چلے گئے۔ ہم خوف اور پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگے۔ وہ جھاڑیوں میں ککر کے ایک درخت کے قریب رکے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور نماز شروع کر دی۔ وہ ننگی زمین پر رکوع بھی کر رہے تھے اور سجدے بھی، اور ہم لوگ انہیں بلندی سے دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی میں نیچے اترنے کی ہمت نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے 2 نفل پڑھے، دعا کی اور واپس آ گئے۔ ان کے کپڑے اور جوتے گندے ہو چکے تھے۔ ہمارا قافلہ چل پڑا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ سیکرٹری صاحب نے ذرا سی ہمت کی اور گیلے ٹیشو کا ڈبہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ میاں صاحب نے ایک ٹیشو اٹھایا اور سعید مہندی سے مخاطب ہوئے، مہندی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں غصے میں بڑا بول گیا تھا۔ آپ کی بات درست تھی، ہم انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تھے، ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا میں تکبر میں آ گیا ہوں، لہٰذا میں نے فوراً توبہ کے 2 نفل ادا کیے۔ آپ ہی مجھے معاف کر دیجیے۔ سن کر سعید مہندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ٹیشو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ میاں صاحب ایئرپورٹ پر اترے، جہاز پر بیٹھے اور لاہور روانہ ہو گئے، لیکن یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ آج اس واقعے کو سنے ہوئے مجھے کئی سال گزر چکے ہیں۔ میاں نواز شریف 3 بار وزارت عظمیٰ کا لفظ اٹھا چکے ہیں اور میں سوچتا ہوں آج کے میاں محمد نواز شریف اور سن 2013 کا میاں محمد نواز شریف کون ہے؟ یہ اکتوبر 1999 کے وہ میاں نواز شریف ہیں جو 2/3 اکثریت کے تکبر میں مبتلا ہو کر مینار پاکستان بننے کی کوشش میں لگ گئے تھے، یا پھر یہ 1992 کے وہ نواز شریف ہیں جو تکبر سے بھرے چند فقرے بولنے کے بعد توبہ کے لیے ننگی زمین پر چھپ گئے تھے۔ یہ میاں نواز شریف کون ہے؟ یہ سوال صرف سوال نہیں، یہ میاں نواز شریف کا مستقبل بھی ہے۔ اگر میاں محمد نواز شریف نے یہ سیکھ لیا کہ اختیار اور اقتدار صرف اور صرف اللہ کی دین ہے، تو پھر کوئی طاقت میاں صاحب کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور ہم عاجزی سے ہی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ورنہ بادشاہ تو فرعون بھی تھا اور یہ میاں محمد نواز شریف سے زیادہ مضبوط بھی تھا۔